آپ کی شباہت کس سے تھی، کس طرح تھی؟ تنہائی اور گوشہ نشینی کہاں سے سیکھی؟ آپ کی انفرادیت کیا ہے؟ تو آپ کا کوئی قول مشہور ہے؟ حضرت عمر کے دور میں کیا ہوا؟ تو نجات کے بارے میں آپ کیا فرماتے تھے کہ قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، کہ وہ کون سی آیت ہے جو سب سے محکم ہے، کہ قرآن شریف کی وہ کون سی آیت ہے جو نجات دلانے والی ہے، کہ کوئی ایسی آیت بتائیں جو ہمیں امید دلانے والی ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم بخشے جائیں گے۔ کیا آپ قاضی القضات بھی تھے؟ بعد میں آپ کس جنگ میں آپ نے حصہ لیا؟ لاکھوں لوگ صحابہ کرام اور اہل بیت سے طاقت کیوں حاصل کرتے ہیں؟ ان کی عظیم کہانیوں میں غوطہ لگائیں، بریک ٹائم پوائنٹس، اور اپنے دل کو روشن کریں۔ نوبل لائیوز آف اسلام کو آج ہی سبسکرائب کریں۔ اس لیے نفلی روزے کم رکھتا ہوں کہ نماز پڑھنے کی طاقت باقی رہے اور میں نماز پڑھ سکوں۔ تو کیونکہ متقی تھے، پرہیزگار تھے اور ابو ذر کی طرح تھے، بہت کم کھانا، دنیا سے کم رغبت رکھنا، پہلے ہی دنیاوی چیزوں سے اتنا میل نہیں رکھتے تھے، تو جسمانی طاقت پہلے ہی بہت مضبوط تھے، لیکن اس طرح سے کمزور تھے کم کھانے کی وجہ سے۔ تو پھر اگر جس طرح سے نمازیں پڑھتے تھے اسی طرح اگر روزے بھی رکھتے تو پھر شاید چل بھی نہ سکتے۔ بہرحال خوف خدا کا عالم کیا تھا؟ خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ جب جہنم کی کوئی آیت پڑھتے، جب کوئی آگ کی آیت پڑھتے، جب کوئی عذاب کی، حساب و کتاب کی اور اللہ کے عدل کی اور اللہ کے غضب کی آیتیں پڑھتے تو پھر رونا شروع ہو جاتے اور زار و قطار روتے۔ اور دوسری جو روایت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جب کہیں سے گزر ہو رہا ہوتا اور کوئی تندور جل رہا ہوتا تو جب تندور کی آگ کو تندور سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتے تو زار و قطار رونا شروع ہو جاتے۔ تو عموماً لوگ آپ کا احترام اس طرح سے کرتے تھے کہ جب آپ گزر رہے ہوتے تھے تو اس وقت تندور کو ہلکا رکھتے تھے تاکہ آپ تندور کو دیکھ کے بدحال نہ ہو جائیں، اور آپ کے اس طرح سے آنسو جاری رہتے تھے۔ آپ کی شباہت کس سے تھی، کس طرح تھی، کیسی تھی؟ تو اب میری زبان کو تو جرأت نہیں ہو رہی، لیکن کیونکہ ایسا ہی حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے تو میں کہنے پہ مجبور بھی ہوں، اور میرے پاس اور ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں اور میں ادب کا استاد بھی نہیں ہوں۔ تو آپ کی شباہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، آپ کا خوف خدا، آپ کی گریہ زاری، آپ کا رونا، آپ کا تڑپنا، آپ کا تقوی، یہ سب حضور سے مشابہ تھا۔ اب میں حضور کے ساتھ نسبت تو نہیں دینا چاہتا، اللہ مجھے بھی معاف کرے، ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب آپ نے حضور سے سیکھا تھا، اور میں یہ کہوں گا کہ سیکھنے کے بعد اس کو آپ نے اندر ایسا بسایا تھا کہ پورا ہی سنت پہ عمل کرتے تھے، یعنی ایسا ہی لوگوں کو لگتا تھا جیسا حضور کو دیکھتے تھے، اور ان کا تقوی اور گریہ زاری اور خوف خدا بھی اسی طرح سے اور عبادت اسی طرح سے دیکھتے تھے۔ تنہائی اور گوشہ نشینی کہاں سے سیکھی؟ کیونکہ بچپن میں آپ عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے اور صحرا میں رہتے تھے، اور وہیں صحرا میں ہی خیمہ لگایا ہوا تھا، وہیں اپنے کھانے کا انتظام کرتے تھے، وہیں پانی کا انتظام کرتے تھے، اور رات کو گھر واپس بھی نہیں آتے تھے، اور کئی کئی دن اور کئی کئی ہفتے اور کئی کئی مہینے صحرا میں رہتے تھے۔ تو لہٰذا جب جوان ہوئے تو تنہائی میں رہنے کی عادت پڑ گئی، تو گویا لوگوں میں زیادہ میل جول اور گپ شپ اور لوگوں میں رہنا اور ان سے کہہ لگانا اور حال حوال اور قصے کہانیاں، اس طرح سے ان کی عادت نہیں تھی۔ بس جتنا ضروری ہوتا اتنا لوگوں کے ساتھ رہتے، جتنا ضروری ہوتا اتنا ان کے مسائل حل کرتے، اور جتنا ضروری ہوتا اتنی ان کو دین کی باتیں بتاتے، اور باقی وقت میں عبادت اور تنہائی میں مشغول رہتے، اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ قریب رکھنے کی کوشش کرتے۔ اور یہ اسی بکریاں چرانے کی وجہ سے اور پھر حضور کی تربیت کی وجہ سے یہ تنہائی کی عادت بن گئی تھی۔
آپ کی انفرادیت کیا ہے؟ آپ کی انفرادیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو باقی صحابہ کرام میں نہیں تھیں یا کم تھیں، اور ان میں زیادہ تھیں یا ان میں خاص تھیں، اور وہ چیزیں جو ان کے حصے میں آئیں اور جو ان کی شناخت بن گئی، اور جس کی وجہ سے جب تعریف کی جاتی ہے تو اس تعریف میں صرف ایک ہی صحابی آتے ہیں۔ تو آپ کی دبلی پتلی ٹانگیں، آپ کا ابو جہل کو تھپڑ مارنا، آپ کا ابو جہل کی گردن پہ پاؤں رکھنا، ابو جہل کا سر کاٹنا، قرآن شریف کا علم ہونا، علم تفسیر سے واقفیت اور تفسیر بالماثور سے واقفیت اور شان نزول سے واقفیت، اور اس طرح قرآن پڑھنا جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف آپ کے حصے میں آئی ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے علاوہ باقی چیزیں اور کسی کے ہی حصے میں نہیں آئیں، تو یہ آپ کا خاصہ ہے۔ تو آپ کا کوئی قول مشہور ہے؟ جی ہاں، آپ کے بہت سے اقوال مشہور ہیں، اور ان میں ایک قول یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ وہ شخص لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں لڑائے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے لوگ کتوں کو، بیلوں کو، اونٹوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، ریچھ اور کتوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، مرغے لڑا رہے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک کے وہ صحابی ہیں جو نبی پاک کے قریب ترین اور اولین اور مقربین صحابیوں میں سے تھے۔ وہ لعنت بھیج رہے ہیں ایسے لوگوں پہ، تو کم از کم ہمیں تھوڑا سا اس سلسلے میں خوف خدا رکھنا چاہیے۔ تو جانوروں کو مشتعل کر کے لڑانا، تو اس میں کیا ملتا ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں، سوائے عبداللہ ابن مسعود کی لعنت کے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق خلافت پہ آ گئے۔ تو دور خلافت میں کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کے ساتھ رہے، اور حضرت ابوبکر کے ساتھ آپ نے بیعت بھی نہیں کی۔ 12 صحابی ایسے تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، اور وہ حضرت علی کے گھر میں رہتے تھے، اور اس طرح سے اپنے آپ کو پناہ میں سمجھتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود بھی ان میں ایک تھے۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر کے دور میں کوئی سرکاری کام، کسی طرح کا کوئی گورنمنٹ کا عہدہ یا کوئی خاص خدمت یا کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تو اس طرح سے وہ بالکل علیحدہ رہے۔ تو حضرت عمر کے دور میں کیا ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں آپ کوفہ چلے گئے تھے، تو وہاں ایک واقعہ حضرت عمر کے دور میں آپ کا مشہور ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کو کسی نے آ کے شکایت کی کہ کوفہ میں ایک شخص ہے جو زبانی لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ تو کیونکہ حضرت عمر نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی شخص کسی کو حدیثیں بھی نہ سنائے، حدیثیں لکھے بھی نہیں، اور حدیثیں جمع بھی نہ کرے، اور کوئی زبانی قرآن پڑھ کے بھی نہ سنائے۔ تو حضرت عمر شاید یہ احتیاط کرتے تھے، حدیث کی پابندی شاید اس لیے لگائی ہوئی تھی کہ قرآن کے ساتھ حدیث خلط ملت نہ ہو جائے۔ ہم نے بھی علماء کرام سے پوچھا ہے، انہوں نے ہمیں یہی جواب دیا ہے کہ حضرت عمر نے یہ پابندی اس لیے لگائی تھی کہ قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ ہو جائے۔ تو حدیث پہ بالکل ہی پابندی تھی، لیکن ہاں قرآن کے اوپر پابندی یہ تھی کہ کوئی شخص زبانی قرآن نہ سنائے۔ ہاں البتہ کہیں لکھا ہوا ہے تو وہ دے، اور بہتر یہ ہے سب سے پہلے وہ حکومتی کارندوں کو دے۔ تو جو قرآن جمع کر رہے تھے زید بن ثابت اور ان کی کمیٹی وغیرہ، ان کو دے، اور کوئی اس طرح سے اپنی طرف سے نیا قرآن جمع کرنے کی یا لکھنے کی وہ کوشش نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے قرآن ایک سے زیادہ جمع ہو جائیں، یا زبانی قرآن سنانے سے وہ بندہ صحیح طریقے سے حافظ نہ ہو، اور پھر دوسری جگہ کسی اور کو کسی اور طرح سے قرآن یاد ہو جائے، یا ایک دو لفظوں میں یا زبر زیر میں شاید کوئی فرق آ جائے۔ تو جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہ شخص کون ہے، پوچھا
تو کہا کہ اس کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے۔ تو حضرت عمر خوش ہوئے اور کہا کہ ان کو اجازت ہے، میری طرف سے پورے ملک پہ پابندی ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود پہ پابندی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں حضور نے وہ باتیں کی ہیں، اور ان کی قرآن شناسی کے بارے میں حضور نے وہ باتیں بتائی ہیں کہ ان کے لیے مجھے پوری تسلی ہے کہ وہ جو بھی قرآن لوگوں کو بتائے گا وہ وہی قرآن ہوگا جو اوپر سے نازل ہوا ہے، اور جو قرآن جمع ہو چکا ہے اس میں کوئی اختلاف یا کسی طرح کے فتنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا آپ کو اجازت مل گئی، اور آپ کوفہ میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ تو نجات کے بارے میں آپ کیا فرماتے تھے؟ ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ واقعہ بھی حضرت عمر کے دور میں ہوا، اور اس واقعے میں بھی حضرت عمر شریک تھے۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں کہیں سفر میں تھے، شاید کسی جنگی مہم پہ تھے، اور ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو لوگوں نے ان کو روکا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ اب سوال کیا کہ سب سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ کہاں کا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بیت اللہ کا ارادہ ہے۔ بس جب بیت اللہ کا بتایا تو سمجھ گئے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ حج کو جا رہے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو یہ حدیثوں کی کتابوں میں بالکل اسی طرح آیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے بتایا کہ سب سے بڑی آیت الکرسی ہے۔ پھر پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے جو سب سے محکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو احسان کی آیت آئی ہے وہ سب سے محکم آیت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ غریبوں کی مدد کرو، اور یہ بھی اسی احسان کا ایک حصہ ہے۔ پھر پوچھا کہ جامع آیت کون سی ہے، سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تو یہ آیت اس طرح سے ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہے، تو اللہ معاف کرے، آپ سب اس آیت کو جانتے ہیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یا شَرًّا يَرَهُ بعد میں ہے۔ تو جس نے ذرا برابر نیکی کی ہے وہ بھی قیامت کو اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر غلطی یا برائی کی ہے تو وہ بھی قیامت کو سمجھ لے گا۔ تو کہا یہ سب سے جامع آیت ہے۔ اور پھر جب لوگوں نے سوال کیا تو اسی سوال کے ضمن میں یہ آخری لفظ ضروری ہے کہ آئے عبداللہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن شریف کی وہ کون سی آیت ہے جو نجات دلانے والی ہے، جس کے اوپر ہم عمل کریں تو جہنم سے بچ جائیں اور جنت کی طرف ہمارا سفر ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے وہ بات بتائی، یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے، جس کے اوپر سے مراد صرف اسی ایک آیت پہ عمل کرنے سے آپ جنت چلے جائیں یا پھر آپ جہنم سے بچ جائیں۔ نہیں، پورے قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، اور اس کے تمام امر و نہی پہ عمل کرنا ہوگا، اس کے تمام حلال و حرام کا خیال رکھنا ہوگا، اس کے تمام واجبات اور مستحبات کو ادا کرنا ہوگا، اور تمام مکروہات سے بچنا ہوگا، تو تب نجات ملے گی۔ آپ نے فرمایا کہ نجات عمل کے اوپر ہے، قرآن شریف کی کسی ایک آیت کے اوپر نہیں ہے۔ تو اچھے کام کرو، جب تمہارے زیادہ کام اچھے ہو جائیں گے، اگر تمہاری برائیوں سے تمہارا ایک کام بھی اچھا ہوا تو تمہارا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر تمہاری برائیوں میں سے، نیکیوں میں سے ایک برائی بھی زیادہ ہو جائے گی تو وہ برائی تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی، حتیٰ کہ وہ سزا پوری ہو جائے اور پھر یہ کلمہ تمہیں جنت میں لے کے آئے۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہے جو مسلمانوں کو پلے باندھنے والی ہے، اور قیامت تک اس کا خیال رکھنے والا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں۔ تو پھر آخر پہ پوچھا کہ کوئی ایسی آیت بتائیں جو ہمیں امید دلانے والی ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم بخشے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔
تو اس آیت کی وجہ سے آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے، امید میں رہیں گے، اور جو امید میں رہے گا وہ اچھے کام کرے گا اور اللہ اس کی خطائیں معاف کر دے گا۔ تو ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہے، اور مسلمان وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا بھی ہو، قیامت کا خوف بھی ہو، اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اور وہ ساری زندگی اس کے درمیان میں رہے۔ تو یہی ایمان ہے۔ تو جب ایمان ہمارے ساتھ ہوگا تو اللہ ہماری مغفرت کرے گا۔ اب اس کے بعد جب لوگوں نے آ کے حضرت عمر کو بتایا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ہم گئے ہیں اور وہ دین کی ایسی ایسی باتیں ہمیں بتاتا ہے کہ لگتا ہے وہ تو کوئی انسائکلوپیڈیا ہے، جس کو ہمیں تو اس کی باتیں سن کے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے ہیں۔ ہم نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں تھا، ان کی باتیں سنتے تھے۔ اس بندے کی باتیں سن کے بھی ہمیں وہی لگا ہے کہ نبی تو ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ہو بہو اسی طرح کا کوئی بندہ ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ آپ مجھے ملیں اور مجھے آپ کو خاص طور پہ کوئی کام ہے۔ تو آپ حضرت عمر کو جا کے ملے، تو جب ملے تو حضرت عمر نے آپ کی کوفہ میں ڈیوٹی لگا دی اور سرکاری عہدہ دے دیا۔ اس وقت کیونکہ ایران تک بہت علاقے فتح ہو چکے تھے اور بہت سا مال غنیمت جمع ہو چکا تھا، اور حضرت عمر کو ایک ایماندار آدمی کی ضرورت تھی، اور حضرت عمر اس کی ایمانداری سے واقف تھے۔ اس کی ایمانداری کی گواہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان کو کوفے کا خزانچی بنا دیا، یعنی یوں سمجھیں کہ وزیر خزانہ بنا دیا، اور بیت المال کا امین بنا دیا، اور کیا تھا کہ وہ جو بیت المال کی تقسیم تھی اس کے اوپر مقرر کر دیا۔ یہ بہت بڑا عہدہ تھا، کیونکہ اس وقت کی جو اسلامی سلطنت تھی آج ہمارے پاکستان سے وہ بہت بڑی تھی۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک بکریاں چرانے والا اپنی ایمانداری اور اپنے ایمان کی وجہ سے کس رتبے پہ پہنچتا ہے کہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت کا وزیر خزانہ اور آمین لگتا ہے۔ اور حضرت عمر جیسا خلیفہ وہ دیکھتا ہے کہ پورے ملک میں وہ کون شخص ہے جس کو میں آمین بناؤں، تو ان کی نگاہ یہاں آ کے ٹھہرتی ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کس منزلت پہ فائز تھے، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو بات ہے کسی کو بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیا آپ قاضی القضات بھی تھے؟ جی ہاں، حضرت عمر نے اس کے علاوہ آپ کو ایک اضافی ڈگری دے دی تھی، ایک اضافی عہدہ بھی آپ کو سپرد کر دیا تھا، اور وہ قاضی القضات کا عہدہ تھا۔ تو گویا آپ کو کوفہ میں چیف جسٹس لگا دیا گیا تھا، جس طرح ہمارے ہاں صوبے میں ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، تو کوفہ اس وقت ایک صوبہ تھا، تو یہ کوفہ میں قاضی القضات تھے، یعنی پورے ملک میں نہیں تھے۔ پورے ملک میں جو قاضی القضات تھے وہ مولا علی علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ مدینہ میں تھے اور مدینہ مرکز تھا، اور حضرت عمر کے ساتھ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا جس کو دیگر قاضی حل نہ کر سکتے، تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقضاکم علی، تو پھر مولا علی علیہ السلام کو بلایا جاتا تھا، اور آخری خطبہ، آخری فیصلہ وہ دیتے تھے، آپ دیتے تھے، اور اس طرح کے فیصلے دیتے تھے کہ تاریخ میں آیا ہے، علماء نے بھی بتایا ہے کہ 1000 دفعہ کم از کم حضرت عمر نے کہا لولا علی اللہ لک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ایک غلط فیصلہ کر کے یا کسی بے گناہ کو سزا دے کے یا کسی گناہ گار کو چھوڑ کے ہلاک ہو گیا تھا۔ اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ، جب تک علی اس دنیا میں زندہ ہے تو علی کو موت نہ دینا، مجھے پہلے موت دینا۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ ہوں علی کی زندگی دراز فرما اور اس کو مہلت دے اس وقت تک جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں۔ تو بہرحال یہ آپ کی دعا تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ تو پہلے ہی تھا، اور اللہ سب جانتا تھا، نبی کا بھی فیصلہ تھا، تو حضرت علی نے تو بہت عرصہ بعد میں رہنا تھا۔ تو بہرحال یہ حضرت عمر کی دل کی بات تھی۔ تو بعد میں آپ کس جنگ میں آپ نے حصہ لیا؟
تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک جنگ کا تذکرہ ہے، وہ ہے جنگ یرموک۔ آپ نے جنگ یرموک میں حصہ لیا، کیونکہ اس علاقے میں یہ عہدیدار تھے اور یہ جنگ قریب تھی، تو بہرحال اس جنگ میں آپ نے حصہ لیا۔ تو حضرت عثمان کے دور میں جب حضرت عمر اس دنیا سے چلے گئے تو حضرت عثمان کا دور آیا، تو انہوں نے آپ کو کون سا عہدہ دیا؟ تو حضرت عثمان کے دور میں جو عہدے آپ کے پاس حضرت عمر کے دور میں تھے، حضرت عثمان نے ان عہدوں پہ ان کو باقی رکھا، تو اسی طرح سے خزانچی بنایا، اسی طرح سے بیت المال کا امین بنایا، اور اسی طرح سے قاضی القضات بنایا۔ یہ تینوں عہدے آپ کے پاس بدستور جاری رہے۔